بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تو یہ جدید دور ہوگا یا ہم قدیم زمانے میں جائیں گے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ امام تلوار لے کے آئیں گے۔ تو تلوار تو قدیم زمانے کا اسلحہ تھا، جیسے ابھی اس روایت میں آیا کہ امام کے ساتھ پتھر ہوگا اور وہ اونٹ پر جو ہے پتھر رکھا جائے گا، اور یہ پتھر جو ہے صرف لوگوں کی بھوک نہیں مٹائے گا، بلکہ لوگوں کے ساتھ جو جانور ہوں گے، ان کے سواری کے جانور، ان کی بھی بھوک مٹائے گا۔ تو پرانے زمانے میں جنگوں کے دوران فوجی جو ہیں وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، لخت تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوتے تھے، تو ظاہر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اس طرح کے جملے جو ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم شاید قدیم زمانوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ائمہ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ آئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل، ان کی فہم کے مطابق گفتگو کریں۔ اب اس زمانے کے لوگوں کو کیا پتہ آج کی ٹیکنالوجی کا، لہذا امام نے جو ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ اس زمانے کے اندر بہترین سواریاں یہی ہوتی تھیں، اونٹ، گھوڑا، اور یہی اسلحہ ہوتا تھا، تلوار، تیر۔ تو ائمہ نے اس زمانے کے حساب سے گفتگو کی، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیچھے کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم نے کیوں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے؟ کبھی بھی دنیا پیچھے کی طرف نہیں لوٹی، دنیا ہمیشہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہذا اس سوال کا جواب یہی ہے کہ امام جس دور میں آئیں گے اس کے مطابق مولا کا اسلحہ بھی ہوگا اور مولا کی سواریاں بھی ہوں گی۔ مثلا اگر آج جہازوں کا دور ہے اور گاڑیوں کا دور ہے تو امام بھی یہی وسائل استعمال کریں گے۔ اگر آج جدید اسلحہ ہے اور تلوار کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تو مولا کے پاس بھی وہی چیزیں ہوں گی، بلکہ اس سے برتر ہوں گی۔ میں بلکہ اس سے آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ کیسے امام نے 8 مہینے میں پوری زمین پر قبضہ کرنا ہے، اور دنیا کے طاقتور ترین ممالک جن کے پاس آج جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ان پر بھی قبضہ کر لینا ہے۔ تو یقیناً مولا جو کچھ لے کے آئیں گے وہ ان کو بھی مبہوت کر دے گا۔ تو جیسا کہ روایت آپ نے بھی پڑھی ہے کہ مولا جب چلیں گے تو 1 مہینہ آگے آگے امام کی ہیبت چلے گی، یعنی جہاں سے امام مہدی اور ان کے لشکر کا گزر ہوگا 1 مہینہ پہلے لوگوں کے دلوں پر خوف، یعنی دشمنوں کے دلوں پر خوف اور ہیبت چھا جائے گی، اور بہت ساری جگہوں پر لوگ، دنیا کی طاقتور ترین افواج بھی لڑنے کی ہمت نہیں رکھیں گی، تسلیم ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج علم کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کب کوئی ملک کسی ملک کے سامنے تسلیم ہوتا ہے؟ جب وہ ان کا علم اور ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان سے لڑنا گویا مرنے کے مترادف ہے۔ تو امام جو کچھ لے کے آئیں گے وہ یقیناً اس سے برتر ہوگا، اگر بات ٹیکنالوجی کی ہے اور اسلحے کی ہے تو اس سے برتر ہوگا۔ لیکن یہ جو تلوار کی بات آتی ہے یا جانوروں کی بات آتی ہے، یہ اپنے اس زمانے میں 1400 سال پہلے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس سے ہم صرف یہی نتیجہ لے سکتے ہیں کہ امام کے پاس تبرکات انبیاء میں سے ایک تبرک جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے ان میں سے ایک، وہ ویسے بہت سارے ہوں گے لیکن ایک وہ پتھر جو حضرت موسیٰ کو دیا تھا جس سے وہ اپنی ملت کی بھوک اور پیاس مٹاتے تھے، وہ بھی امام کے پاس ہوگا۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ یقیناً یہ خدائی کرشمہ ہے۔ ظاہر امام کا جب لشکر چلنا ہے تو ایک اہم ترین ضرورت کسی بھی فوج کی جو ہے وہ کھانے پینے کے وسائل ہیں۔ تو یہاں گویا اللہ کی مدد امام کو حاصل ہوگی، جس طرح پروردگار نے قوم موسیٰ کی مدد کی اور ان کے لیے کھانے پینے کے وسائل فراہم کیے، اسی طرح کی مدد جو ہے وہ امام قائم کی بھی پروردگار کرے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار کی مدد کہاں کہاں حاصل ہوگی امام زمان کو، ایک مورد یہ بھی، ایک مورد وہ ہے کہ مولا کی ہیبت مولا کے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا، ایک وہ مورد ہے، اور ایک مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان کی فوج کے کھانے پینے کا سامان گویا اللہ نے اس طریقے سے فراہم کرنا ہے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے معجزہ سے استفادہ۔ ہاں جی، یہ ظاہر ہے اب یہ جو روایت ہے وہ اسے معجزہ قرار دے رہی ہے کہ امام کہیں گے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ جنگ غیر عادی نہیں ہوگی، جنگ میں معجزہ کا استعمال نہیں آیا۔ ہاں یعنی جو لڑائی ہوگی اس میں غیر عادی استعمال نہیں ہوا، کہ جو دو بدو لڑائی ہے اس میں شہادتوں کا ذکر بھی ہے، خون بہنے کا ذکر بھی ہے۔ وہ ہے ہمارے پاس ایسی روایات جس میں بتایا گیا کہ مہدی کے ناصران جو ہیں وہ اپنی سواریوں پہ
لڑیں گے دشمنوں کے ساتھ اس انداز سے کہ ان کے جسموں سے خون پسینے کی طرح بہ رہا ہوگا، خون میں غلطاں ہوں گے، شہید ہوں گے، اس طرح کے سارے جملے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اسی طرح جس طرح پیغمبر اسلام کے دشمنوں سے لڑائی، لیکن اسی پیغمبر کی مدد کے لیے اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیجے۔ خود یہ اس طرح کی امداد جو ہے وہ امام زمان کی بھی ہوگی۔ اب جنگ بدر غیر عادی نہیں تھی، لیکن اس میں اللہ کی تائید تھی، ورنہ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ مسلمان تھوڑے تھے، دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھا، تو پروردگار نے وہاں کچھ مدد کی، لیکن جنگ احد میں اللہ نے یا جنگ خندق میں ضرورت نہیں پڑی، چونکہ مسلمانوں کی ایک مناسب تعداد تھی۔ امام زمان کی فوج کو بھی جہاں کہیں مشکلات کا سامنا ہوگا تو ممکن ہے وہاں کچھ اعتبار سے پروردگار کی طرف سے تائید اور مدد جو ہے وہ حاصل ہو، نہ کہ مکمل پروردگار اپنے ذمہ لے لے گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی خدائی طاقتیں لڑیں گی، ہم لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا کے مالک بن جائیں۔ اس طرح کی باتیں حتیٰ کہ ہمارے ائمہ سے کی جاتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس کئی دفعہ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ ایک ہی رات میں سارے کام اللہ ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اگر اللہ نے ٹھیک کرنے ہوتے تو حبیب کائنات کے لیے کرتا۔ آیا ان کے ساتھی زخمی نہیں ہوئے، ان کے ساتھی شہید نہیں ہوئے، خود رسول خدا کے دانت شہید نہیں ہوئے، انہوں نے زخم نہیں دیکھے، انہوں نے زحمتیں نہیں دیکھی۔ مہدی اور ان کے ناصرین بھی زحمتیں دیکھیں گے، لیکن انہی زحمتوں کے درمیان بالاخر لوگوں کا یقین بڑھے نا، خود امام کے ناصروں کا یقین بھی بڑھے۔ جب خدا کی طرف سے کوئی تائید ملتی ہے تو یقین کئی برابر ہو جاتا ہے، اور دشمن کے دل پر بھی خوف طاری ہو۔ مختلف مقامات پر اللہ اپنی تائید کو دکھائے گا، جن میں سے ایک یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مکہ سے نجف جانے کے دوران یہ کرامت آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جنگوں میں بھی ہے، چونکہ آغاز ہے قیام کا، آغاز میں پروردگار جو ہے وہ مثلا کھانے پینے کے وسائل فراہم کرے گا، لیکن جب مولا نجف پڑاؤ ڈالیں گے اور کوفہ دارالحکومت بنے گا، ہو سکتا ہے امام کے پاس اپنے وسیع مکانات ہو جائیں۔ اس کے بعد میں نہیں لکھا ہوا، روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر جنگ میں کھانے پینے کے وسائل فراہم ہوں گے۔ شروع کی جو جنگیں ہیں تاکہ مولا نجف پہنچ جائیں، اس وقت تک پروردگار کی طرف سے ایک اہم ترین انتظام جو ہے امام زمان کی مدد کے لیے وہ یہ